جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف میں داخل ہوئے اور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد میرے غوث نے ارشاد فرمایا فرمایا ہندوستان جا رہے ہو پر سنبھل کے جانا۔ غریب نواز نے عرض کیا میرے آقا بتائیں تو صحیح اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہندوستان جا رہے ہو سنبھل کر کے جانا۔ میرے غوث کی بارگاہ میں جب خواجہ غریب نواز نے عرض کیا تو ارشاد فرمایا ہندوستان میں اللہ کا ایک شیر پہلے سے موجود ہے، اللہ کا شیر وہاں موجود ہے، جا رہے ہو پر اس سے کبھی ٹکرانے کی کوشش مت کرنا۔ اللہ کا شیر وہاں موجود ہے۔ وہ شیر کون تھا؟ توجہ دیں، وہ شیر کون تھا؟ اس سے پہلے سنیں، غیر مسلموں کی ایک بارات چلی اپنے محلے سے، اپنی بستی سے، اپنے گاؤں سے۔ یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جبکہ ہندوستان اور پاکستان میں یہ بٹوارا نہیں ہوا، جبکہ یہ جنگ و جدال نہیں چلے، جبکہ یہ پورا ایریا ہندوستان ہی کہلاتا تھا۔ جب وہ بارات چلی تو آپ بخوبی جانتے ہیں پہلے کے دور میں یہ فور ویلر، ٹو ویلر، یہ ٹیویرا سیویرا یہ کچھ نہیں، بلکہ پہلے جو باراتیں جایا کرتی تھی وہ بیل گاڑی سے جایا کرتی، بیل گاڑی جنہیں ہم ڈلم بولتے ہیں، بیلوں کو جوڑ لیا جاتا ہے اس سے جاتے۔ جب وہ بارات چلی غیر مسلموں، شام کا وقت ہو گیا، رات کا سناٹا چھانے لگا، جدھر بھی نظر آتی، جدھر بھی نظر جاتی، ہر طرف بیابان اور جنگل ہی جنگل نظر آتا۔ اس بھیانک جنگل میں پہنچ کر کے باراتی راستہ بھول گئے۔ اب کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی سمت جانا ہے، کس سمت کا سفر کرنا ہے، کس رخ پر ہمیں جانا ہے۔ ہر ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، ایک دوسرے سے مشورہ کر رہا تھا، آخر یہ تو بتاؤ جہاں ہمیں بارات لے کر کے جانا ہے اس کا سفر کدھر ہے، اس کا راستہ کون سا ہے، ہمیں کدھر کا سفر کرنا ہے۔ سب باراتی ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے پر ہر ایک کی زبان پہ یہی تھا، ہم یہاں آ کر کے راستہ بھول چکے ہیں، ہمیں نہیں معلوم جانا کدھر ہے، ہمیں نہیں معلوم سفر کدھر کرنا ہے، ہمیں نہیں معلوم وہاں تک کون سا راستہ لے کر کے جائے گا۔ لیکن اچانک نظر پڑی، کیا دیکھتے ہیں اس بیابان جنگل میں ایک جھوپڑی موجود ہے اور اس جھوپڑی سے نور کی شعائیں نکل رہی ہے، نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہے۔ کہنے والے نے پکار کر کے کہا گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے پکار کر کے کہا کیا راستہ پتہ نہ گیا؟ کہا راستہ تو پتہ نہیں لگا ہے پر ایسی جھوپڑی پتہ لگ گئی ہے جو تمہیں راستہ بھی بتائے گی اور راستہ بھی دکھائے گی۔ اللہ اکبر۔ کہا مطلب کیا ہے؟ کہا اس
بیابان جنگل میں دیکھو صحیح، وہ ایک سامنے جھوپڑی نظر آ رہی ہے، چلو اس میں کوئی تو موجود ہوگا، جب روشنی نکل رہی ہے تو کوئی تو اللہ کا بندہ ہوگا، اللہ اکبر، کوئی تو خدا کا ماننے والا ہوگا، کوئی تو اللہ کا بندہ ہوگا، کوئی تو انسان ہوگا جو ہمیں راہ دکھلائے گا، جو ہمیں راہ بتائے گا۔ اللہ اکبر، باراتی مل کر کے اس جھوپڑی کے قریب جاتے ہیں، جیسی ہی جھوپڑی میں جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک مرد قلندر ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، نبی کا عاشق ہے، خدا کی عبادت میں مصروف ہے۔ یہ جا کر کے دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ مرد قلندر خدا کی عبادت سے جب فارغ ہوتا ہے اور فارغ ہونے کے بعد ارشاد فرماتا ہے، جیسی ہی ان کی طرح متوجہ ہوتا ہے یہ سب کانپنے لگتے ہیں، تھر تھرانے لگتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے براتیوں، تم تنہا نہیں تھے، وہ شیر تنہا تھا، اور تم کپ کپائے کیوں؟ یہ تو بتاؤ تم تھرائے کیوں؟ کہا اس کے چہرے کے اندر ایسی حیبت تھی، ایسی حیبت تھی، ایسا جلال تھا، جب اس کے چہرے پر نظر پڑتی تھی تو ہمارے جسم کا رونا رونا کھڑا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ شیر کون تھا؟ تو براتیوں نے آگے کہا، ہم نے بڑی مشکل سے اس سے کلام کیا، اور کلام کرنے کے بعد ہم نے کہا یہاں پہنچ کر کے ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، یہاں پہنچ کر کے ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، پر ہمیں یہ نہیں معلوم فلاں جگہ کے لیے کون سا راستہ جا رہا ہے، کون سا راستہ جا رہا ہے، کون سی سڑک ہمیں وہاں لے جائے گی، کون سا راستہ ہمیں وہاں پہنچائے گا۔ اللہ اکبر، تو اس مرد قلندر نے پکار کر کے کہا، اس اللہ والے نے کہا، یہ تو بتاؤ کیا تمہیں صرف راستہ بتا دوں یا تمہیں راستہ میں دکھا دوں؟ راستہ بتا دوں یا راستہ دکھا دوں؟ کہا اگر دکھا دیں گے تو اور زیادہ سونے پہ سہاگا، مشکلیں ہٹ جائیں گی، مشکلیں ٹل جائیں گی۔ تو اس مرد قلندر نے پکار کر کے کہا، اگر راستہ دیکھنا ہے تو آ جاؤ سب جھوپڑی کے لیے۔ توجہ دینا، جب اللہ والے کسی کو راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں، جب دین کی تبلیغ فرماتے ہیں، جب پیارے نبی کا ان تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، تو انداز بڑا نرالا ہوا کرتا ہے، انداز بڑا انوکھا ہوا کرتا ہے۔ توجہ دے، کہا اندر آ جاؤ۔ جیسی ہی اندر گئے، اندر جانے کے بعد ارشاد فرمایا، ہر ایک اپنی آنکھیں بند کر لے، اور ہر ایک نے جب آنکھیں بند کی تو اس مرد قلندر نے پکار کر کے کہا، رکو تو صحیح، جب تک میں نہ کہوں کوئی آنکھیں نہیں کھولنا۔ اللہ اکبر، ہر ایک کی آنکھیں بند ہیں، ہر ایک کے دل میں عجیب عجیب وسوسے آ رہے ہیں، آخر یہ مرد خدا ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، آخر کار اس اللہ کے ولی نے پکار کر کے کہا، مرد قلندر نے کہا، جب تک میں نہ کہوں تب تک کوئی آنکھیں مت کھولنا، اور اس کے بعد کچھ پڑھنا شروع کیا۔ پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا، اب ہر ایک آنکھیں کھول کے دیکھ لے، کیا اسے راستہ نظر آ رہا ہے؟ جیسی ہی ہر ایک نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں؟ براتی پکار کر کے کہتے ہیں، ابھی تک جب ہم نے آنکھیں بند نہ کی تھی تو ہمارے سامنے جھوپڑی تھی، لیکن اب جب ہم نے آنکھیں بند کرنے کے بعد جب آنکھوں کو کھولا ہے تو اب سامنے جھوپڑی نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی کا شہر اور روضہ رسول سامنے تھا، اور اس نور سے شعائیں پھوٹ رہی تھی، دل کھچ رہے تھے۔ ہم نے کہا، اللہ کے ولی، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اور اس مدینے والے کا کلمہ پڑھا کے ہمیں بھی غلام بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس خدا کے شیر نے سب کو کلمہ پڑھایا، حلقہ اسلام میں داخل کر لیا۔ اسی شیر کے بارے میں غوث پاک نے فرمایا تھا، اے غریب نواز صبر کر کے جانا، وہاں اللہ کا ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، اور یہی شیر کو دنیا حضرت شیخ علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتا ہے۔
جن کا مزار مقدس ہندوستان میں اب تو نہیں، پہلے ہندوستان میں تھا، سرزمین لاہور جو پاکستان کے اندر وہاں موجود ہے۔